نام کا بھاری ہونا، نون، نون سے نا ہے اس کے نصیب میں آنے والی ہر نعمت کا۔ لڑکی کا نام نون سے ہو تو شروع میں اس کی تربیت میں ہی رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی پڑھائی میں ہی رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیر سے شادی ہو جائے تو بے اولادی، شادی ہو جائے اور اولاد ہو تو خوش نہ ہونا، وہ خاندان سے دور ہو جاتی ہیں۔ اولاد میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ان میں کوئی معذوری آ جاتی ہے، اس گھر کی بد نصیبی میں ان کے نصیب کے اچھی چیزوں میں بھی رکاوٹ کا سبب ہوتے ہیں۔ اگر لڑکے کا نام نون سے ہے، نوید ہے، وہ جن کو بعد میں پتا چلا ہے، اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں کو خوش آمدید۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں تو سوچا اس سیگمنٹ سے ان کو یہ جواب پہنچ جائے کہ اکثر لوگ استخارہ کرواتے ہیں اپنے لڑکے لڑکی کی شادی کا، اپنے بچوں کی نیک نامی کا، ان کے رزق کی بندش ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی ترقی میں رکاوٹیں ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کسی نے کچھ کرا دیا۔ بالکل سفلی جادو سے کچھ بھی انکار نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نے تخلیق فرمائی اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ قرآن میں جن چیزوں کا حکم ہے، احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں، ان سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ان سے انکار کرنا سرکار کی رسالت سے، سرکار کی احادیث سے، اور سرکار سے انکار کرنا اللہ سے انکار کرنا ہے، تو ان سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو اسی میں ایک چیز ہوتی ہے، بے شک سفلی جادو اپنی جگہ، لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور وہ ہے نام کا بھاری ہونا۔ یہاں ہم اس نام کے الفابیٹ کا ذکر کریں گے جن سے نام اگر کسی لڑکی کا ہو تو وہ بے اولادی، دیر سے شادی ہو جائے تو بے اولادی، شادی ہو جائے اور اولاد ہو تو خوش نہ ہونا، اور خوشیاں دیر سے ملنا، رکاوٹ سے آنا، رزق رکاوٹ سے آنا۔ وہ جس معاشرے میں بیاہ کر جائے ان لوگوں کے لیے روزی رزق کی بندش کا، نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ اور وہ کون سا حرف ہوتا ہے؟ وہ ہے حرف نون، یا انگریزی کا الفابیٹ این فار نیل، این فار نوز۔ نون سے ناک، نون سے نفع، وہ والا نون کی بات کر رہا ہوں۔ نون سے لڑکی کا نام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نون سے نا انکار ہے ہر خوشی کا، نون سے نا انکار ہے ہر کامیابی کا، نون سے نا ہے اس کے نصیب میں آنے والی ہر نعمت کا۔ لڑکی کا نام نون سے ہو تو شروع میں اس کی تربیت میں ہی رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی پڑھائی میں ہی رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو ان میں کامیاب ہو جائے ان کی رکاوٹیں کسی اور صورت میں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ خاندان سے دور ہو جاتی ہیں۔ اولاد میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا صرف لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں نہیں ہوتی، یا صرف لڑکیاں ہوتے ہیں لڑکے نہیں ہوتے، یا وہ ان میں کوئی معذوری آ جاتی ہے، یا وہ جس گھر میں بیاہ کر جاتی ہیں اس گھر کی بد نصیبی میں ان کے نصیب کے اچھی چیزوں میں بھی رکاوٹ کا سبب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے کسی چیز کو ناحق پیدا نہیں فرمایا، یہ اس بچی کا قصور نہیں ہے، اس کا نام رکھنے والوں کا قصور ہے، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے اپنے بچوں کے نام احسن رکھو اور نیک رکھو۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، یہ اس وقت پڑھے لکھوں نے کیوں نہیں میجرز لیے؟
کیوں نہیں عالموں سے رخ کیا؟ کیوں نہیں اہل علم سے رابطہ کیا؟ قرآن فرما رہا ہے کہ اور جس چیز کا علم نہیں تو اس کے علم والے سے رابطہ کرو۔ آپ نے کیوں اس وقت رابطہ نہیں کیا کہ بچے صرف نام اچھا سننے میں آئے تو رکھ دیا، صرف نام اچھا لگا، اداکاروں کے نام اچھے لگے رکھ دیا، فنکاروں کے نام اچھے لگے رکھ دیا، کرکٹرز کے پلیئرز کے نام اچھے لگے رکھ دیا، آپ کے کانوں کو اچھا لگ رہا ہے رکھ دیا؟ اس پہ نہیں، جو آپ کے کانوں کو بھی اچھا لگے، آپ کو سننے میں پکارنے میں اچھا محسوس ہو، تو اسے قرآن اور علم الاعداد کی دھاک پہ رکھ کر، ان کی اینک پر رکھ کر چیک کریں کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ اور ان میں یہ بات برسرے نظر ہونی چاہیے کہ اس کا نام نون سے نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کریں؟ اگر وہ نام نزت ہے، نزاکت ہے، نویرہ ہے، وہ آپ لڑکی کا نام چینج کر دیں۔ اگر لڑکے کا نام نون سے ہے، نوید ہے، تو وہ چینج کر دیں۔ آپ کہیں گے جناب شناختی کارڈ میں، سٹیٹس میں، ٹرانسکرپٹس میں، سرٹیفکیٹس میں، اچیومنٹس میں اس کا نام کیسے چینج کرایا جائے؟ تو بھائی صاحب، جو نام پکارا جائے اس سے اثرات ہوتے ہیں۔ ہر کوئی آپ کا شناختی کارڈ نہیں دیکھتا، ہر کوئی آپ سے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ دیکھ کر بات نہیں کرتا۔ اثرات پکارنے سے ہوتے ہیں، بولنے سے ہوتے ہیں، زبان سے چینج کریں۔ اور ہاں، بچپن میں ہی اس چیز کا خیال رکھا جائے تو بچوں کو یہ مشکلات ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، وہ جن کو بعد میں پتا چلا ہے اور اگر وہ پکارنے میں نام تبدیل کر دیں تو کوشش کریں کہ ان کی ٹرانسکرپٹس میں، آئی ڈیز میں، سرٹیفکیٹس میں بھی اس کو چینج کرا دیں تاکہ ان کی نئی جنریشن میں یہ مسئلہ نہ ہو سکے۔ صرف نام بدل کر دیکھیں، جو فرینڈز، وہ دوست، آپ کے سرکل کے لوگ ہی، ان کی زبانوں پہ جب آپ کا نون سے نام آنا چلا جائے گا، نیا نام آ جائے گا، کوئی بھی نام ہو، وہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کا سبب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ اور ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ الحمدللہ یہاں پہ میری بھائی سے ملاقات ہوئی، 1 روپے کی کوئی مطلب کسی نے نہیں مانگا، اور سب فی سبیل اللہ کریں۔ ان کا اسٹاف بھی نہایت ہی بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت کوآپریٹیو لوگ ہیں ان کے اسٹاف میں۔ جیسا کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھاجن کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو دربار ہے، بزرگوں کا دربار، ظاہر ہے یہاں سے تو فیض دن رات لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے، تو اس پہ کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی، کیونکہ ظاہر ہے فیض کا دریا ہے، وہاں سے تو چاہے مسلم ہو، نان مسلم ہو یا اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کو فیض مل رہا ہوتا ہے، تو یہ تو نہایت ہی سراسر غلط ہے اور یہ زیادتی۔ وعلیکم السلام۔ مجھ سے کوئی بھی ڈونیشن وغیرہ یا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ بہت اچھی طرح انہوں نے مجھ سے سارا پوچھا اور خود بھی بتایا میرے لیے، اور مجھے بہت تسلی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے، اور پیسے وغیرہ کی اس قسم کا کچھ بھی کوئی ڈونیشن وغیرہ نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمیں پانی بھی مہیا کیا گیا، جب پیاس لگتی تھی جتنی بار پانی چاہیے ہوتا ہم لے لیتے تھے، کھانا بھی دیا گیا، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، کھانا بھی فی سبیل اللہ میں دیا گیا، کوئی 1 روپے کا بھی ٹوکن نہیں۔ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں وہاں بھی 5-10 روپے ٹوکن کے دیے جاتے ہیں، یہاں 1 روپے نہیں دیا۔ پابندی تو کسی پہ بھی نہیں ہونی چاہیے، پابندی تو بالکل یہ نا انصافی ہے، پابندی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ عام شہری ہونے کے ناطے پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہاں پہ آئے، الحمدللہ ہم نے ٹوکن لیا اور دوائی لی، بھائی جان سے ملاقات ہوئی، الحمدللہ 1 روپیہ بھی نہیں لیا، ٹوکن وغیرہ کے کوئی بھی پیسے نہیں لیے۔ الحمدللہ ملاقات کر کے دل کو سکون محسوس ہوا، الحمدللہ بہت اچھے ہیں اور ہمیں دلی سکون محسوس ہوا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے محسن راہ دکھانے والے ہیں، اور دربار میں جو بھی بندہ ہے اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو پابندیاں ہیں، جو حساب کتاب ہے، ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ ابھی انسولین پر ہے،
کتنا یونٹ لے رہی ہیں لے کے آئیں یہاں رکیں گی یا میرپور جائیں گی؟ جیکب آباد ادھر رکیں گی 2-3 دن جائیں گے. پھر چلی جائیں گی. آپ ان کے فرزند ہیں, آپ ان کی مجھ سے آ کے دوا لے لیں, اچھے ہو کر آنا انشاءاللہ, تو مٹھائی لے کر آنا. ان کو میں 6 مہینے کی دوا دیتا ہوں. یہ کوئی نشہ وغیرہ کرتے تھے؟ گٹکا پان گٹکا بھی کھاتے تھے؟ صرف پان؟ اور پان بہت زیادہ کھاتے تھے؟ وہ بھی چھوڑے ہوئے ٹائم ہو گیا 4-5 سال ہو گئے. نہیں سال بھر ہوا. عمرہ پہ گئے تھے نا پچھلے سال, وہاں ان کو خون کی الٹی ہوئی ہے. جب سے 2 مہینے پتہ نہیں چلا, یہاں آنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ ایسے پہنچے گئے. لیاقت سے علاج چل رہا ہے ہاسپٹل سے. یہ ان کا سی ٹی اسکین بھی انڈوسکوپی. سب سے ضروری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ پہلے نظر آ جاتی تو اتنا دیکھنا نہیں پڑتا ہمیں. کون سمجھ لے گا ان کا ٹریٹمنٹ, بات کون سمجھ لے گا, دوا کون دے دے گا؟ آپ آئیے میرے ساتھ, یہ رپورٹس رہنے دیں, آپ آ جائیں.